کہ وہ قرآن کی آیت سناتا ہے، وہ حدیث نکال کے ایسے دکھاتا ہے، وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں. یہ تو ان کا علمی مقام ہے. ارے تم اگر عالم ہو، تم بڑے اسکالر ہو، کو علمی جواب دو نا. علم تم بھی کتابیں دکھاؤ، تم بھی سطریں دکھاؤ، تم بھی کہو یہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے. وہ دکھاتا ہے سیاستہ کے صفحے، اور یہ آگے سے گالیاں کہتے ہیں وہ یہ علمی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ شیطان ہے، تیری ماں کو ایسا تیسا ہو جائے. لعنت ہے ان مولویوں کی سوچ کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے یہ تھوڑی سی اپنی ناقص عقل علم کے مطابق اس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اتنی نالج علم تو نہیں ہے، لیکن باحثیت ایک معاشرے کا حصہ اس پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے انجینئر محمد مرزا سے تقریباً پوری ورلڈ میں دنیا کے جو علمی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا علمی شخصیت ہے. پاکستان کی قوم بھی جانتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو نا ایک بہانہ ہے انجینئر محمد مرزا کو ذلیل کرنے کا. بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے وہ کام کیا ہے اس صدی میں جو پچھلی صدیوں میں کوئی بھی نہیں کر سکا. اس انجینئر صاحب نے یہ جو مسلکی فرقے ہیں نا، ان فرقوں کے مولویوں کی کرپشن پکڑی ہے، ان کو ننگا کیا ہے، جس پہ ان کے یہ مسلکوں کے جو نا پنجابی میں کہتے ہیں لک ٹوٹ گئے ہیں. تو ان کی جو کرپشن ننگی ہوئی نا، اب یہ ملاؤ مولوی چیختے ہیں، چنگاڑتے ہیں کہ ان کی جو چوریاں انہوں نے علمی کی ہوئی ہیں کتابوں میں، اور جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. اس بات پہ پہلی دفعہ پردہ اٹھایا ہے، بلکہ اٹھایا تو پہلے کئی نے بہت بڑے آئے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ، بابا اسحاق، ڈاکٹر سعد، بڑے بڑے عقائد اسکالر. لیکن وہ جس طریقے سے اس نے کام کیا نا، وہ اس طریقے سے ظاہر نہیں کر پائے. تو بات یہ ہے کہ جن صاحب نے جو بھی بات کی نا کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے وہ الفاظ جو یوز کیے ہیں، میرے خیال انہوں نے خود یوز نہیں کیے. وہ تو ایک ریسرچر ہے، اسکالر ہے، کتابی آدمی ہے. وہ تو کتابوں میں پڑھا، کتابوں میں لکھا ہوگا. اور پھر عیسائی تو دیکھیے آپ نے عقل لڑا لیں کہ عیسائی کب رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، پھر ان کے ہاں تو وہ نبی نہیں ہے. ان کے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو نبی ہے. لیکن عیسائیوں نے آج کی بات نہیں، 1400 سال کی بات ہے، عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچ نہیں مانا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہ نبی سچا نہیں ہے. تو اب انہوں نے کہا، کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابیں انہوں نے لکھا ہوگا. اب اس بات کو میں کسی سے کہہ دوں کہ یا فلاں نے یہ بات لے کہی ہے، تو اس میں توہین والی تو بات ہی کوئی نہیں. توہین تو وہ ہوتی کہ میں اپنے پلے سے، اپنے عقل سے، اپنی نالج سے کوئی ایسا فکرہ کہہ دوں، وہ توہین ہوتی ہے. لیکن میں کہہ دوں کہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، یہ توہین کہاں آ گئی؟ یہ تو سراسر ان کی یہ مسل کی گنڈا گردی، مسل کی بدماشی، یہ مسل کی تشدد پان، اور یہ مولویوں کا انتہا پسندی جو نا معاشرے میں پھیلا کے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے. اور جو سچا بندہ ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے نا اس کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا یوں کیا. تو میرے بھائی بالکل ایسی کوئی بات نہیں. یہ ساری مولویوں کی مسل کی انتہا پسندوں کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ جھوٹے ان کی کرپشن کو انہوں نے ننگا کیا ہے. اب یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسلکوں کی بنیادیں نا اس بندے نے ہلا دی ہیں. ہل گئی ہیں. سچ ہوتا ہے، 1400 سال بعد بھی جو سچ ہے وہ سچ رہتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ ہو گیا. اب یہ جو 280 والا معاملہ ہے نا، انشاءاللہ اس میں کچھ نہیں ہوگا. وہ ہے کہ اس نے کیا بھی نہیں ہے. اب وہ ایف آئی کٹ سکتی ہے، وہ پھر انویسٹیگیٹ ہوگی، انکوائریاں ہوتی ہیں، عدلیہ تک معاملہ جاتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، وکیل جرا کرتے ہیں، تو بالا کا سچ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں تو یوں کہوں گا اپنے حکمران طبقے کو، اپنی انتظامیہ کو، اعلیٰ عہدیداران کو، یہ جو اس صدی میں، اس دور میں انجینئر محمد مرزا نے کام کیا نا، اس کو تو صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے ان لوگوں کی کرپشن پکڑی ہے جن کا کوئی نام نہیں لیتا. انجینئر پکڑا جاتا ہے، ٹھیکیدار پکڑا جاتا ہے، ڈاکٹر پکڑا جاتا ہے، ایس ایچ او ایس پی پکڑے جاتے ہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں نا، آپ نے رشوت لے لی. یہ مولوی نہیں پکڑا جاتا، یہ ممبر کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے. رسول اللہ کے ممبر کے نام پہ نا داڑھی رکھ کے حلیہ بنا کے مذہبی وہ چھپا ہوا ہے، اور اس کا کوئی اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں. اب اس نے ان کو ننگا کیا، اب عوام ان کو پکڑ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا بیان کر دیا، یہ یوں کیوں کر دیا. اب یہ چیختے ہیں، اب ان کو یہ غم کھا رہا ہے کہ ایسا جو سچا بندہ انجینئر محمد مرزا جیسا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری کہانی ہے، یہ ہے بات. ہم تو اپیل کریں گے
ہم عوام الناس کو بھی کہیں گے کہ انجینئر محمد مرزا کے لیے اٹھیں, ان مسل کی جو یہ کھکھری بنی ہوئی ہے نا ان کے خلاف اٹھیں, اور حکومت پاکستان اس کا لیگلی تحفظ بھی کرے, اور ایک وسیع پیمانے پر ججز کمیٹی بنا کے, عدلیہ کے ججز پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی بنا کر اس معاملے کو, اس کو انکوائری تحقیقات کریں. انشاءاللہ یہ پانی کا پانی ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ پھر بھی فاتح ہے. جب وہ فاتح ہو کہیں گے ان مولویوں کی پھر موت ہے. جو بھی سیدھی بات کرتا ہے نا, سچی بات, اس کے اوپر مشکلات تو آتی ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جیل ہوئی تھی. ابھی جو بھی آج تک 14 سال پہلے کی میں کتابیں پڑھتا ہوں, جس نے بھی سیدھی بات کی, سچی بات کی, حق کی بات کی, اس کی مشکلات بھی آتی ہے, اس کو جیل بھی ہوتی ہے, اور اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں. سیدھے سچے ایماندار آدمی کو کون رہنا دیتا ہے اس دنیا میں؟ یہ قانون قدرت ہے. حق کہنے والا حق کی پداش میں مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے, اس کو جیلیں بھی ہو سکتی ہیں, پھانسیاں بھی ہو سکتی ہیں, کوڑے تلواریں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو ہوتا ہے. ہم پڑھ لیں تاریخ, بنو میاں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا, سچوں کے ساتھ کیا کیا, یہ کتابیں بھری پڑی ہیں. اس میں کون سی یہ نئی بات ہے؟ اگر انجینئر محمد مرزا کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ قانون فطرت ہے. حق کی پداش میں ایسا ہوتا ہے, انبیاء کو ایسا ہوا ہے. یوٹیوب پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر شیطان قید ہوتا ہے رمضان میں, انجینئر قید ہو گیا 12 ربیع اول میں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نعوذ باللہ من ذالک, ایک ایسے بندے کو شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں جس کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں, اس نے کوئی اپنی جگیر نہیں بنائی, کوئی گاڑیاں نہیں بنائی, کوئی لالچ نہیں کیا, وہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے. اور جو بات کرتا ہے حدیث دکھاتا ہے, قرآن کی آیت دکھاتا ہے کہ یہ میں نے تو نہیں لکھا, وہ کہتا ہے یہ میں نے تو نہیں لکھا, یہ آپ دیکھ لو. کوئی اس کو جھوٹا ثابت کرنا تو اس کو دلیل سے ثابت کرے نا. یہ ان مولویوں کی اوقات, یہ ان کی صیت علمی, یہ کہ وہ قرآن کی آیت سناتا ہے, وہ حدیث نکال کے ایسے دکھاتا ہے, وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں. یہ تو ان کا علمی مقام ہے. ارے تم اگر عالم ہو, تم بڑے سکال دو, ہمیں کوئی علمی جواب دو نا. علم تم بھی کتابیں دکھاؤ, تم بھی سطریں دکھاؤ, تم بھی کہو یہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے. وہ دکھاتا ہے سیاستہ کے صفحے, اور یہ آگے سے گالیاں کہتے ہیں وہ جیلمی ہے, یہ قادیانی ہے, یہ شیطان ہے, تیری ماں کو ایسا تیسا ہو جائے. لعنت ہے ان مولویوں کی سوچ کے اوپر. یہ جاہل جھوٹے ہیں. ان جھوٹوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا, وہ اچھا کیا ہے انجینئر صاحب نے. ابھی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے اپیل کرتے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اللہ حافظ.